بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن عوف الأنصاري وسلام رضي على الله عباده عنه الذين اصطفى أن رسول الله أما صلى بعد الله فأعوذ عليه بالله من وسلم الشيطان قال: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأمنوا ما فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله أخشى عليكم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد. متفق عليه. اس سے پہلے ایک ویڈیو کلپ بنا چکا ہوں. آیت تھی، اسی آیت کا پہلا حصہ تھا رجال قوامون علی النساء، مرد کی حاکمیت کے اسباب کو بیان کیا تھا. تو آج اسی آیت کا جو ہے دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ میں نے تلاوت فرمایا ہے. تو اس میں دو قسم کی عورتیں ہیں. میں نے کہا اللہ رب العزت نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے، تو اس کی حاکمیت کی وجہ سے عورتوں کی دو قسمیں ہوگی. ایک عورتوں کا وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے مرد کی اس حاکمیت کو قبول کیا، اور دوسری قسم کی وہ عورتیں ہیں کہ جنہوں نے مرد کی اس حاکمیت کو قبول نہیں کیا. تو پہلی قسم کی عورتیں جنہوں نے مرد کی اس حاکمیت کو قبول کیا، اللہ رب العزت نے اس کی صفات کو بیان کیا، اور اسی طرح احادیث مبارکہ سے بھی میں ان کے فضائل کو بیان کروں گا. اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا کہ فالصالحات نیک عورتیں. ہمارے استاد جی حضرت محترم مولانا محمد الیاس کومن صاحب دامت برکاتہم، اللہ رب العزت جو ہے ان کو مزید جو ہے صحت عطا فرمائے، اور ان کی امت میں جو ہے عمر میں برکت عطا فرمائے، تاکہ جو ہے وہ مزید جو ہے کام کر سکیں اور ہم ان سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں. تو وہ سورۃ العصر میں جو ہے اس کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہتے وہ عامل الصالحات، یہاں پر عمل سے مراد، نیک عمل سے مراد وہ عمل جو سنت کے مطابق ہو. فرمایا کہ جو عمل سنت کے مطابق ہوگا وہی عمل صالح کہلائے گا، اور جو عمل سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا. تو یہاں پر فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فالصالحات، کہ نیک عورتیں، یعنی وہ عورتیں کہ جو سنت پر عمل پیرا ہو، سنت پر عمل کرنے والی ہو. اور دوسرے فرمایا کہ قانتات ہوں. ایسی عورتیں کیا ہیں کہ وہ اپنے خاوند کی فرما مدار ہوتی ہیں. تیسرا فرمایا کہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ اللہ رب العزت کی حفاظت کی وجہ سے وہ خاوند کے پیٹھ پیچھے اپنی حفاظت کرتی ہے. یہ جو ہے چند صفات. پہلی صفت فرمایا سنت کی تابع، سنت پر عمل پیرا ہوتی ہے. دوسرا فرمایا کہ تابعدار فرما مدار ہوتی ہے. تیسرا فرمایا کہ وہ خاوند کے پیٹھ پیچھے وہ کیا ہے حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. تو اس آیت کی تفسیر میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حدیث مبارکہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں اس کی تشریح جو ہے فرما دوں کہ یہاں پر حافظات للغیب سے مراد کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ خاوند جو ہے گھر میں موجود ہو تو اس کی موجودگی میں تو وہ کیا ہے اپنی نفس کی حفاظت کرتی ہو، خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہو، لیکن جب خاوند گھر سے چلا گیا تو پھر یہ حفاظت جو ہے ایک طرف اس کو رکھ دیتی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ خاوند اگر غیر موجود ہے، اس کی غیر موجودگی میں بھی وہ کیا ہے اپنے نفس کی بھی حفاظت کرتی ہے اور خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس کو سماعت فرمائیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر النساء امرات، عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے اذا نظرت الیہا، کہ جب تو اس کی طرف دیکھے تو اس کے دیکھتے ہی جو ہے سرت کا وہ تجھے کیا ہے خوش کر دے، تجھے خوش کر دے. اور دوسرا فرمایا وَإِذَا أَمَرْتَهَا، کہ جب تو کسی کام کا اس کو حکم کرے تو اطاعت کا، تو فوراً جو ہے تیری فرما مداری کرے اور تیری بات کو مانے. اور تیسرا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، کہ جب تو غیر موجود، تیری غیر موجودگی میں حافظت کا فی مالہا نفسہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اپنی مال کی بھی حفاظت کرتی ہو اور اپنی جان، اپنی نفس کی بھی حفاظت کرتی ہو. عورت کی یہ دو صفات یہ بہت بڑی صفات ہیں. اگر گھر میں
عورت کھانے میں نمک زیادہ ڈال دے یا اسی طرح مرچ مسالہ تھوڑا زیادہ ہو جائے یا اور گھر کے کاموں میں سلیقے سے سامان نہ رکھا ہو تو خاوند کو جو ہے اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان چھوٹی چھوٹی کمی کوتاہیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر عورت کے اندر یہ صفات ہے، سنت پر عمل پیرا ہے، خاوند کی فرمانبردار ہے، اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرنے والی ہے، یہ عورت کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی صفات ہے، بہت بڑی صفات ہے۔ اگر یہ صفات ہے اور خاوند عمومی طور پر مرد چاہتا بھی یہ ہے کہ مرد عورت کے اندر کیا ہے؟ یہی صفات ہو، تو اگر یہ صفات موجود ہے تو باقی جو چھوٹی چھوٹی کمی کوتاہیاں ہیں اس کو معاف کر دینا چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک اور بات سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بما حفظ اللہ، بما حفظ اللہ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت یہ جو عورت جو ہے بے حیائی کے کام سے جو حفاظت کرتی ہے، خاوند کی پیچھے جو ہے مال کی یا نفس کی حفاظت کرتی ہے، تو اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے عورت کیا ہے وہ اپنے نفس کی بھی حفاظت کر لیتی ہے اور اس طرح خاوند کے مال کی بھی حفاظت کر لیتی ہے۔ ورنہ آپ عمومی طور پر دیکھیں کہ جب بے حیائی کا معاملہ ہوتا ہے تو مرد اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اور عورتیں اس میں بہت کم مبتلا ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی توفیق ان کے ساتھ کیا ہے؟ شامل حال ہوتی ہے۔ تو ایک یہ، اور ایک جگہ پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس حدیث کی جو ہے تشریح کرتے ہوئے فرماؤں گا کہ جب قیامت کا ایسا حال ہوگا کہ ہر طرف جو ہے پیاس ہوگی، بھوک ہوگی، گرمی ہوگی اور لوگ جو ہے سایہ ڈھونڈ رہیں گے، کوئی سایہ جو ہے سمندروں میں آگ لگ جائے گی، ہر طرف جو ہے ایک تپش ہوگی، تو لوگ ایسے وقت میں سایہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور اس عرش کے سائے کے نیچے ہونے کی وجہ سے وہ ان سارے جو ہے حالات سے کیا ہے وہ بچے ہوئے ہوں گے، تو ان میں سے وہ عورت بھی ہوگی۔ اس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو خاوند کی فرمانبردار ہوگی وہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور قیامت کا ہولناک منظر جو ہے اگر انسان تھوڑا سا تصور کر لے تو یقین جانو یہاں کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو انسان لے کر جو ہے ہائے ہوئے کرتا رہتا ہے، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی یہ جو سختی ہوگی، یہ بھوک اور پیاس ہوگی، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خاوند کی فرمانبردار عورت وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگی۔ اور ایک اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک جگہ فرماتے ہیں مخلوقات میں سے بعض مخلوقات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ گناہوں سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ ان مخلوقات میں سے کیا ہے؟ فرشتے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہی قبول ہوتی ہیں، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت خاوند کی فرمانبردار ہوتی ہے تو آسمانوں میں فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہواؤں میں پرندے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پانی میں مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور جنگلوں میں درندے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ جہاں پر فرشتوں کی دعا ہو تو بتاؤ کہ وہ دعا قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی؟ تو اس لیے کیا کہ وہ استغفار اس کے لیے کرتے رہتے ہیں تو عورتوں کے بہت سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے معاملات کو خود ہی حل کر لیا، ان کو کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کے معاملات کو خود ہی سنبھال لیا ہے اور چین اور سکون کی زندگی جو ہے وہ گزارتی ہیں۔ تو یہ نیک عورتیں ہوتی ہیں، خاوند کے فرمانبردار عورتیں ہیں۔ اب میں دوسری قسم کی عورتیں اور دوسرا طبقہ کہ جنہوں نے مرد کی اس حاکمیت میں جو ہے کمی کوتاہی کی، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے 3 طریقے بتائے ہیں۔ ان 3 طریقوں پر جو ہے عمل کر لیا جائے تو گھر کی جو لڑائی ہوگی وہ گھر تک محدود رہے گی، وہ لڑائی جو ہے گھر سے باہر نہیں نکلے گی، عدالتوں تک نہیں جائے گی، گلی کوچوں میں نہیں جائے گی، اگر ان 3 باتوں کے اوپر عمل کر لیا جائے۔ پہلا اللہ رب العزت نے فرمایا، اس میں اللہ رب فرماتے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن، کہ جن عورتوں کے بارے میں تمہیں بدخوئی کا خوف ہو، ڈر ہو کہ نافرمان ہیں، تو پہلا فرمایا کہ فائزوہن، پہلا طریقہ فرمایا کہ ان کو واضح نصیحت کریں۔ ایک ہے واضح نصیحت
اور ایک ہے تنقید کرنا، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ وعظ و نصیحت میں ہمدردی ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، اور تنقید میں کیا ہوتا ہے، سامنے کی کمی کوتاہیوں کو اچھالنا ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ تنقید ہوتا ہے۔ 10-15 افراد کے درمیان عورت کو بٹھا دیا جاتا ہے، جہاں پر ساس بھی ہوتی ہے، جہاں پر سسر بھی ہوتا ہے، جہاں پر بھائی بھی ہوتے ہیں، جہاں پر جو ہے اس کی نندیں وغیرہ ہوتی ہے، اور ان سب کے سامنے جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری یہ غلطی ہے، تم یہ کرتی ہو، وہ کرتی ہو۔ تو بتاؤ کہ ایسے ماحول میں اس کی اصلاح ہوگی یا اور جو ہے گھر فساد کی طرف جائے گا؟ تو اس لیے ہمارے ہاں جو ہے تنقید ہوتا ہے، گھروں کو جو ہے مزید بگاڑنے کی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو صحیح کیا ہے، وعظ و نصیحت میں پیار محبت ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، اور 10-15 افراد کے درمیان بٹھا کر اس کو نہیں سمجھایا جاتا ہے، اکیلے میں جو ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ فلاں کام ہے، اگر تم یوں کر لو تو پھر جو ہے گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، آپ کی سسر یا آپ کے ساس یا فلاں جو ہے وہ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اس کو تنہائی میں جو ہے اس کو سمجھانا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے فضائل سمجھانا، اور پھر وعیدیں سنانا، اور پھر جو ہے یوں جو ہے اس کی اصلاح کرنا۔ تو وعظ و نصیحت اور چیز ہے اور تنقید جو ہے اور چیز ہے۔ دوسرا طریقہ فرمایا، وہ کیا فرمایا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی سونے کی جو جگہ ہے وہ اس میں جدا ہو جائے۔ اگر وعظ و نصیحت نہیں سمجھتی ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خاوند اپنی ناراضگی کا جو اظہار ہے وہ یوں کرے کہ جہاں پر بستر ہو تو اس بستر جو ہے اپنے کمرے میں جو ہے وہ بیوی سے کیا ہو جائے، جدا ہو جائے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تو جو شادی شدہ ہے وہ اس کو بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب بیوی اہلیہ ناراض ہوتی ہے تو خاوند پر کیا گزرتی ہے، یا خاوند ناراض ہوتا ہے تو اہلیہ پر کیا گزرتی ہے، اور یوں جب بستر بھی جدا ہو جائے تو اور بھی کیا ہے، کیا مشکل، اور وہ دن اور وہ رات کیا مشکل گزرتی ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، دوسرا طریقہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، اپنا بستر جدا کر دو۔ تو بستر جدا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمرہ چھوڑ دو، بستر جدا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا گھر چھوڑ دو، کہ اس میں عورت کو اور بہت زیادہ تکلیف بھی ہے، اور اس میں جو ہے مزید فساد ہے، اور اس میں اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ وہ بستر جدا کرو۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ما حق زوجتی احدنا علیہ، کہ عورتوں کے ہمارے اوپر کیا علینا، کہ عورتوں کے ہمارے اوپر کیا حق ہے، ہماری بیوی کے ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان تطعمها اذا اطعمت، کہ جب تو کھائے تو اس کو بھی کھلائے، وتکسوها اذا اکتسیت، کہ جب تو خود پہنے تو اس کو بھی پہنائے، اور فرمایا ولا تضرب الوجہ، چہرے پر مت مارو، ولا تقبح، برا بلا مت کہو، ولا تہجر الا فی البیت، جدا ہونا ہو تو صرف کمرے میں ہی جدا ہو جاؤ، گھر کو نہ چھوڑو، مکان کو نہ چھوڑو، کمرے کو نہ چھوڑو، بس صرف بستر جدا کرو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کی کیا ہے، بیوی کے تمہارے اوپر کیا ہے، حقوق ہے، تمہارے اوپر حقوق ہے، بستر نہ چھوڑو۔ تو اگر جو ہے جدا ہونا ہو تو صرف اور صرف کیا ہے، بستر جدا کرو، اس سے زیادہ جدائی کی اختیار نہ کرو، اس میں زیادہ تکلیف ہے۔ یہ دو طریقے۔ لیکن اگر کوئی عورت جو ہے وہ فن خوان ہو اور اس کو جو ہے وہ سمجھتی نہ ہو، تو وہ کیا ہے، نہ وعظ و نصیحت کی زبان سمجھتی ہے، نہ جو ہے خاوند کی ناراضی کا اظہار کر رہا ہے پھر بھی اس کو نہیں سمجھتی ہے، تو تیسرا پھر کیا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ پھر اس کو مارو۔ اب یہ تیسری بات جو ہے اجازت دی ہے، لیکن امت کے صلحاء اور انبیاء علیہ السلام سے قولاً تو ثابت ہے کہ مارو، لیکن کسی نبی سے عملاً یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نبی نے اپنے بیوی کو کیا ہے مارا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اس کی اجازت دی ہے تو ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، کہ جو تمہارے بہترین مرد ہیں، جو تمہارے اچھے مرد ہیں، وہ اس سزا کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اب مارنے کے بھی جو ہے حدود ہے، ایسا نہیں ہے کہ اتنا مارا کہ ہڈی ٹوٹ گئی، اتنا مارا کہ جسم پر نشان پڑ گیا، یا اتنا مارا کہ اس کی وجہ سے کیا ہے جسم جو ہے خراب ہو گیا، زخمی ہو گیا، خون بہنا شروع ہو گیا، تو ایسا بھی نہ مارے۔ اور اس طرح جو ہے منہ پر جو مارنا، اس کے اوپر تو حضور سے اس میں تو مطلقاً جو ہے منع کیا ہے کہ چہرے پر جو ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں مارنا چاہیے، چہرے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں پہلے فرمایا ولا تضرب الوجہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چہرے پر مت مارو۔ تو انبیاء علیہ السلام سے
جہاں پر واض و نصیحت ثابت ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، جہاں پر جو ہے بسترے کی جدائی ثابت ہے، تو وہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے عورتوں کو جو ہے مارنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں قولاً فرما دیا کہ مار سکتے ہو۔ اب یہ تین طریقے اگر کسی شخص نے اختیار کر لیا اور اس کے اختیار کرنے کے بعد خواہ عورت جو ہے فرما مدار ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا کہ اب بہانے مت ڈھونڈو الزام لگانے کے، مارنے کے طریقے مت ڈھونڈو کہ کوئی طریقہ ایسا نظر آ جائے کہ جس طریقے سے کہ جس کی وجہ سے میں بیوی کو مار سکوں، کوئی الزام ایسے مل جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے بیوی کو میں مار سکوں۔ یاد رکھیے گا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں آپ کی پیشی اللہ کے سامنے ہوگی، کہ جس کے بارے میں اللہ رب اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ ان اللہ کان علیما علی کبیرہ کہ اللہ رب سب سے بلند ہے اور اللہ رب سب سے بڑے ہے۔ تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے حقوق بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، تو اللہ رب کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اور یقین جانو کہ اللہ رب کے حقوق کوئی شخص پورے کامل و مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتا ہے، اس میں بہت ساری کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر آج ہم اپنی بیوی کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے نقطے نکالیں گے اور چھوٹی چھوٹی کمیاں نکالیں گے، کل اللہ کے سامنے بھی حاضر ہونا ہوگا، تو وہاں پر جب اللہ رب ہمارے نکالے گے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آج اس مخلوق کو تم معاف کرو، کل اللہ رب العزت جو ہے تمہاری چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو جو ہے معاف کرے گا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ان آیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اس آیات کو جو ہے قرآن کو جو ہے سمجھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، کہ قرآن کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور ساتھ ساتھ جو ہے اس پر عمل بھی کر سکیں۔ پھر میں ایک مرتبہ خلاصہ بیان فرما، دو قسم کے عورتیں ہیں، نیک عورتیں ہیں، ان کے فضائل کو میں نے بیان فرمایا۔ دوسری دو جو کمی کوتاہیاں کرتی ہیں مرد کی حاکمیت میں، تو تین طریقے بیان فرمائے، واض و نصیحت کریں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بستر جدا کر لے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے ان کو مارے۔ وآخر دعوانا